ہے جو دل سے رسول کو رسول نہیں مانتے، زبان سے رسول کو رسول مانتے ہیں، ان کی پہچان کیا؟ ہم کیسے پہچانے کہ ہم کیسے پہچانے کہ یہ اللہ کے رسول کو دل سے بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کوئی ہے طریقہ؟ جب طریقہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو آپ اسی طرح مسلمان سمجھیں گے جیسے دوسرے مسلمان، تو یہ بھی ویسے ہی محترم ہوگا جیسے دوسرے محترم۔ مسلمانوں کی تاریخ کا یہی تو المیہ ہے کہ منافق اسلامی معاشرے کا ایک یقینی جز ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول یہ منافق موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ منافق کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔ حیات رسالت میں یہ منافق ہمیں نظر آتا رہا، قرآن اس کے وجود کی خبر دیتا رہا، حضور کے بہت سے ارشادات اس کا پتہ دیتے رہے، لیکن پہچان نہیں تھی کہ منافق کون ہے کون نہیں ہے۔ یہی صورتحال تھی۔ کیا یہ بات عجیب و غریب نہیں ہے کہ ادھر حضور کی چشم مبارک بند ہوئی، اس کے بعد ہم نے اپنی ان تمام خلافتوں کے دور میں کبھی نہیں سنا کہ اس معاشرے میں کوئی منافق ہے؟ حیات رسالت میں منافق موجود ہے، قرآن تذکرہ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد کبھی حکومت نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی منافق ہے کہ نہیں ہے، کبھی کسی تاریخ میں ذکر نہیں آیا کہ کوئی منافق موجود ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا غور فرماؤ، یہ منافق تمہارا چھپا ہوا دشمن تھا، یہ وہ آستین کا سانپ تھا کہ جو تھا تمہارے ساتھ لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا، اور اگر یہ دشمن کھلا ہوا دشمن ہوتا تو اس کا جی بھر کر مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ چھپا ہوا دشمن ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں تھا، اس سے بے خبر نہ ہونا۔ کسی جگہ کسی مکان میں کسی مکان کے کمرے میں اتفاق سے ایک سانپ دیکھا گیا، لوگ مارنے کو دوڑے، وہ ادھر ادھر کہیں چھپ گیا۔ جو مارنے آئے تھے یقیناً جرأت مند تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر مل جائے تو ابھی ہم سانپ کا سر کچل دیں گے، لیکن اب غائب ہو گیا۔ ان بہادروں میں سے کہیے کسی سے کہ بھئی آج کی رات اس کمرے کے اندر سو جاؤ۔ جب تک دشمن سامنے تھا وہ مرنے مارنے کو تیار تھے، لیکن اب دشمن چھپ گیا ہے تو اب چاہے کتنا جرأت مند ہے وہ کہے گا میں بالکل بیوقوف ہوں کیا تمہیں شکل سے احمق نظر آتا ہوں کہ میں اس کمرے کے اندر سو جاؤں جہاں نہ معلوم کہاں چھپا ہوا ہے، کسی وقت حملہ آور ہو جائے گا۔ حیات رسالت میں اللہ نشاندہی کر رہا تھا کہ تمہارے یہاں سانپ موجود ہے، اس وقت تو تمہارا اس سے مقابلہ ہو سکتا تھا، لیکن بعد رسول یہ سانپ گم ہو گیا۔ مسلمانوں تم 1400 سال سے کیسے آرام کی نیند سو رہے ہو؟ تلاش تو کرو کہ وہ گیا کہاں۔ وہ منافق گیا کہاں؟ اچھا سنو، وہ منافق مانا کہ یہ اصحاب محبت کے نشان تھے، مانا کہ یہ اصحاب محبت کے نشان تھے۔ تسلیم ہمیں کہ احمد مرسل کی یہ جان ہے۔ ناموس صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ محمد کے جنازے پہ کہاں تھے؟ تو اب انصاف کیجئے کہ یہ کہاں گیا؟ پوری تاریخ میں پھر منافق نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں اس کا ڈھونڈنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ سوال، یہ تاریخ کا اہم ترین سوال ہے کہ بتاؤ منافق کہاں گیا، کیوں نہیں ذکر آتا؟ اور جب منافق کو تلاش کرنا اتنا ہی ضروری ہوا ہے تو ڈھونڈو۔ جتنے اسلام میں کونے کھدرے نظر آئیں، جتنے گوشے نظر آئیں، ان سب میں جھانک کے دیکھو کہ یہاں تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور جب تلاش کرو نا تو اس وقت ایک بات کا خیال رکھنا، جو سمجھدار چھپنے والے ہوتے ہیں وہ جا کے ایسی جگہ نہیں چھپتے کہ جہاں پہلے نظر ڈالی جائے۔ ہو سکتا ہے کسی مسجد پر، کسی منبر پر، کسی بلند مقام پر، کسی تخت کے اوپر بیٹھا نظر آ رہا ہو۔
صحابیت کو ہم بے الزام ہے کہ یہ صحابیوں کو نہیں مانتے. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ انسٹیٹیوشن قول خدا یا قول رسول کے تحت ہم تک پہنچا ہے تب تو ماننے کا مسئلہ ہے، ورنہ ماننے کی بات ہی نہیں ہے. تاریخ مانی نہیں جاتی، تاریخ ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، مانا تو دین جاتا ہے نا. تو دین تب ہے جب اس ادارے کو دین نے منظور کیا ہو. آپ نے اس ادارے کا نام رکھا جماعت صحابہ اور اس لفظ کو بڑی کثرت سے استعمال کیا. آپ نے ایک فوج بنائی، کہا یہ سپاہ صحابہ ہے. اگر کبھی ان کی عزت کا مسئلہ ہے آپ نے کہا ناموس صحابہ. کبھی آپ نے ان کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو کہا مدح صحابہ. جی جب ان کے اوپر کتاب لکھنے لگے اس کا نام رکھا سیر الصحابہ. صحابہ کی سیرت کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی تو اس کو سیر الصحابہ کہا گیا. یہ جو صحابہ کا لفظ استعمال ہو رہا تھا، ذرا بتائیے تو صحیح لفظ آیا کہاں سے؟ ذہن نہیں گئے ہوں گے اس پہلو کی طرف. یہ لفظ صحابہ آیا کہاں سے؟ قرآن کا لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے. پورے قرآن کو چھان ماری. اس لفظ سے کا مترادف قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اصحاب. 77 مقامات پر قرآن مجید میں 77 مقام پر لفظ اصحاب آیا ہے. کسی ایک مقام پر صحابہ یا صحابی کا لفظ نہیں آیا. پورے قرآن میں کہیں صحابہ یا صحابی کا لفظ نہیں ہے. ایک لفظ ہے اصحاب، وہ 77 پوائنٹس کے اوپر وہ آیا ہے آیتوں میں. ان میں طرح طرح کے اصحاب ہیں. اصحاب شمال ہیں، اصحاب یمین ہیں، اصحاب مشأمہ، اصحاب میمنہ، اصحاب کہف، اصحاب اخدود، اصحاب کہف کے علاوہ اصحاب الجنہ، اصحاب النار. تو معلوم کتنے قسم کے اصحاب کا تذکرہ ہے. پورے قرآن میں 77 مرتبہ لفظ اصحاب، صحابی ایک دفعہ بھی نہیں، 77 مرتبہ اصحاب، طرح طرح کے اصحاب گنائے گئے. پورے قرآن میں کہیں دکھائیے اصحاب الرسول کا کوئی لفظ ہو. سرے سے یہ قرآن کی اصطلاح ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی اصطلاح نہ کسی حدیث کی اصطلاح. اور ہم نے کہا کہ دین وہ ہے جو رسول نے کہا، کیا اور چھوڑا. اگر یہ نام ہی رسول نے نہیں کہا تو اب اس کو ہم اس دین کا انسٹیٹیوشن کیسے قرار دیں؟ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے ان شخصیتوں کا کہ جو حضور کے ساتھ تھے. کئی مقامات پر تذکرہ ہوا ہے، لیکن جہاں جہاں تذکرہ ہوا ہے کہیں ارشاد ہوا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. یہ جو رسول ہیں ان کے، یہ خدا کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے معیت میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ کفار کے لیے شدید ہیں اور مومنین میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. اور تراہم رکعا سجدن، تم دیکھو گے کہ ان کے یہ رکوع میں نظر آتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو اللہ کی رضا کی تلاش رہتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ماتھوں کے اوپر ان کے سجدوں کے نشان چمک رہے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ بتائی کہ رسول کے ساتھ دینے والے ہیں. مائیت رسول کی بات ہوئی ہے، صحابیت رسول کی بات نہیں کی قرآن. یا کہیں فرمایا ہے کہ الذین تنصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. جو لوگ رسول کی اور اللہ کی نصرت کرتے ہیں، جو ان کے ناصر ہیں، وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں سچے ہیں، وہ صادقین میں سے ہیں. تو یا تو اللہ نے رسول کے ساتھیوں کو ناصر کہہ کے پکارا ہے یا معین کہہ کے پکارا ہے. اصحاب کہیں نہیں کہا، صحابی کہیں نہیں کہا. تو جس لفظ کو آپ نے شوق سے اپنایا ہے اس لفظ کا سراغ ہی نہیں ملتا کلام خدا و کلام رسول میں، تو اب اس کا دین سے لفظ کا تو تعلق نہ رہا. دین کا اس لفظ کا
دین سے تعلق نہ رہا. اب رہ گیا یہ نظریہ کہ یہ سب کی سب ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے جس کی بھی پیروی کی جائے اور وہ پیروی جو ہے نجات کا ذریعہ ہو جائے گی. تو اب بات یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, سب کے سب اس کے بھیجے ہوئے تھے, سب کے سب معصوم تھے, سب کے سب اس کا پیغام لے کے آئے تھے. اس نے معصوم رہنماؤں کو بھیجا. آج میں کہوں کہ 1,24,000 پیغمبر سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, سب کے سب معصوم ہیں, ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے. حیات رسالت میں آ کے کسی نے کہا تھا کہ جناب یہ تورات اس کے ذرا صفحے میں جو کچھ لکھا ہے کہیے تو میں پڑھوں, تو حضور کو اس کے اوپر جلال آ گیا تھا. آپ نے کہا سنو, اگر موسیٰ آج اس دور میں آ جائیں اور میرے ہاتھ پر ایمان نہ لائیں, میرا اقرار نہ کریں, تو ان کی نبوت باقی نہیں رہے گی. جہاں حیات جب رسول آ گیا, آخری رسول آ گیا, تو اس کے اوپر ایمان لانا اتنا ضروری ہو اور باقی سب پر ایمان نہ رکھنا ضروری ہو, ایمان کی علامت ہو, تو جہاں اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو بھی یوں جنرلائز نہیں کیا گیا کہ جس کی دل چاہے پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے, وہاں غیر معصوم وہ افراد جو اتفاق سے حادثتاً اس وقت پیدا ہو گئے تھے جب رسول موجود تھے, ان کے لیے یہ جنرل سرٹیفکیٹ کیسے جاری ہو سکتا تھا؟ جناب والا, یہ عجیب و غریب بات ہے کہ بالکل تاریخی حادثہ ہے, اس پر شکایت تو ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگارا تو نے ہمیں اس اعزاز سے کیوں محروم رکھا کہ تیرے حبیب کی زیارت ہم بھی کرتے, ہم تو جائیں تو قبر رسول کی بھی زیارت نہ کر پائیں. ہمارے مقدر ایسے کہ ہم قبر رسول کی بھی زیارت نہ کر پائیں. ہزاروں پہرے دار کھڑے کر دیے دنیا نے کہ قبر رسول تک نہ پہنچنے پاؤ, اور اس دور کے لوگوں پہ یہ فیاضی کہ ان کو اس دور میں پیدا کیا اور اپنے رسول کی زیارت کا شرف عطا کیا. تو اللہ جواب دے گا کہ دیکھو اگر میں نے اس دور میں پیدا کیا ہے تو یہ ان کا شرف بن سکتا ہے, بشرطے کہ یہ پہلے اس ذمہ داری کو قبول کریں کہ حیات رسالت میں پیدا ہونے پر صرف اعزاز تمہارے حصے میں نہیں آئے گا, کچھ ذمہ داریاں بھی آئیں گی. ایسے تاریخی اتفاقات, ایسے تاریخی حادثات یہ انسان کے لیے ایک رسپانسبلٹی تو ہو سکتے ہیں, یہ شرف نہیں ہو سکتے. صرف اس لیے کہ حیات رسالت میں پیدا ہو گیا تھا, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا, اس کلمہ پڑھنے کا انعام اس کو یہ ملا کہ وہ تو صحابی ہے, اور اب دنیا میں کوئی انسان کتنی ہی ترقی کرے وہ ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. جو نظریہ ہے اس کے تحت اس مرتبے تک انسان نہیں پہنچ سکتا. جب یہ تصور ہے کہ وہ اتنے بلند ہیں کہ اس مقام کو کوئی اور انسان حاصل نہیں کر سکتا, تو بتائیے قیامت تک آنے والی یہ نسل انسانی جو حضور کا کلمہ پڑھ رہی ہے, آخر اس نے قصور کیا کیا ہے کہ یہ عبادتوں کے باوجود, حضور کے احکامات پر عمل کرنے کے باوجود, اسلام کے راہوں میں بے پناہ قربانیاں دینے کے باوجود اسے وہ مرتبہ نہ ملے؟ یہی وجہ تھی کہ قرآن نے رسول کی صحابیت کو موضوع نہیں بنایا, رسول کے ساتھ ہونے کو موضوع بنایا, ساتھ دینے کو موضوع بنایا, رسول کی مدد کرنے کو موضوع بنایا. یا معیت کی بات کی یا نصرت کی بات کی. یہ معیت اور نصرت دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ رسول دنیا میں رہے یا دنیا سے چلا جائے, جب تک رسول کا مشن موجود ہے, جو اس مشن کی مدد کرے گا وہ رسول کی معیت میں بھی ہوگا, رسول کا ناصر و مددگار بھی ہوگا. یہ فیض پروردگار کو عام کیا گیا ہے کہ اے آنے والی نسلوں مایوس نہ ہو جاؤ, تمہیں بھی شرف مل سکتا ہے, تمہیں بھی اعزاز مل سکتا ہے. دیکھو ہم نے جہاں بھی ذکر کیا ہے رسول کے ساتھیوں کا, اس کے ساتھ یہ بتایا کہ ان میں صفات کیا ہیں, یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو, تمہیں بھی وہی مرتبہ مل جائے گا. اور جہاں تک قول رسول کا تعلق ہے تو یہ ہماری کتابیں نہیں بلکہ ماشاءاللہ سے وہ ذمہ دارانہ کتابیں کہ جن کے اوپر ہمارے بھائیوں کے پورے دین کا انحصار ہے, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ خدا میرے بھائیوں پر رحم کرے, میرے بھائیوں پر اپنا کرم نازل کرے, پروردگار میرے بھائیوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو ان بھائیوں کی نہیں جو آج اس دور میں میرے عزیز یہ رشتہ دار
ہیں، میں ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو آنے والے زمانوں میں میری اس طرح مدد کریں گے جیسے بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ